السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو مسٹیریس ورلڈ یوٹیوب چینل۔ چاند پر انسان نے واقعی قدم رکھا تھا یا پھر دنیا کو دھوکہ دیا گیا؟ دنیا کے بہت سے لوگ اس کو صرف دھوکہ یا فراڈ سمجھتے ہیں، لیکن اب تقریباً 50 سال بعد اصل حقائق سامنے آ گئے۔ چاند انسانی تہذیب کے آغاز سے ہی رات کے اوقات میں انسان کے لیے روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہونے کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز ہے۔ تقریباً 50 سال پہلے جب روس نے پہلا انسان زمین کے گرد مدار میں بھیجا تو امریکہ اور روس کے درمیان باقاعدہ خلائی دوڑ کا آغاز ہوا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے چاند پر انسان کو بھیجنے کا اعلان کرنے کے بعد پہلی کوشش میں انسان کو چاند کی سطح پر نہیں اتارا، بلکہ اس سے پہلے چاند کی طرف بہت سی خلائی گاڑیاں بھیجی گئیں اور اس خلائی منصوبے کو اپولو مشن کا نام دیا گیا۔ چونکہ چاند زمین سے تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور زمین سے اتنا زیادہ فاصلہ انسانی تاریخ میں پہلے کبھی طے نہیں کیا گیا تھا، اس لیے اپولو مشن میں 12 اپولو خلائی گاڑیاں چاند کی طرف ایک ایک کر کے بھیجی گئیں اور ہر خلائی گاڑی چاند پر نہیں اتری، بلکہ پہلے کچھ گاڑیاں زمین کا چکر لگا کر واپس آئیں اور کچھ چاند کی طرف بھیجی گئیں، جن میں سے اپولو 3 جس میں 3 خلاباز موجود تھے، راستے میں ہی آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے تباہ ہو گئے اور یہ انسانی تاریخ میں زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہونے والا ہولناک واقعہ اور پہلی انسانی ہلاکتیں قرار پائیں۔ اپولو 7 سے لی گئی تصاویر میں زمین کو دیکھ کر انسان کو اندازہ ہوا کہ اس کائنات میں اس کی حیثیت کتنی اہم ہے۔ اپولو 7 کے زمین پر واپس آ جانے کے بعد ناسا نے انسان کو چاند پر اتارنے کا حتمی اعلان کیا اور 16 جولائی 1969 کو اپولو 11 کی خلائی گاڑی 3 خلابازوں کو لے کر چاند کی طرف روانہ ہوئی۔ زمین سے روانگی کے بعد 5 دن بعد 21 جولائی 1969 کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 1:17 پر اپولو 11 کی خلائی گاڑی چاند کی سرزمین پر اتری۔ 6 گھنٹے بعد خلابازوں نے صبح 7:56 پر چاند پر قدم رکھا۔ چاند کی سطح پر اس مقام کو ٹرانکویلٹی بیس یعنی امن مرکز کا نام دیا گیا۔ اپولو کی اس خلائی گاڑی کے 2 حصے تھے، جن میں سے ایک حصہ الگ ہو کر چاند پر اترا جسے چاند گاڑی ایگل کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ پائلٹ گاڑی کولمبیا تھی جو کہ چاند کے گرد چکر لگاتی رہی۔ چاند گاڑی میں نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرین موجود تھے، جبکہ مائیکل کولن پائلٹ گاڑی میں ہی رہے۔ چونکہ مائیکل کولن زمین سے 3 لاکھ کلومیٹر دور اکیلے تھے، اس لیے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کا سب سے تنہا انسان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چاند پر ایگل کے اترنے کی تھوڑی دیر بعد جب امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے چاند گاڑی سے نکل کر چاند پر پہلا قدم رکھا تو اس وقت ان کے الفاظ یہ تھے: انسان کا یہ چھوٹا سا قدم نوع انسانی کے لیے ایک بڑی چھلانگ ہے۔ زمین پر موجود 50 کروڑ انسانوں نے یہ منظر ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھا۔ اپولو 11 کے بعد مزید
5 خلائی گاڑیاں بھی بھیجی گئیں اور آج تک کل 12 خلاباز چاند پر چہل قدمی کر چکے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ان سب کو محض ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کی شاہکار فلم کہتے ہیں۔ چاند تک انسان کے پہنچنے کے اس واقعے کو دھوکہ یا فراڈ کہنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو سائنس کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس تاریخی واقعے کے منکرین اپنی بات کو دنیا کے سامنے صحیح ثابت کرنے کے لیے اپولو 11 مشن کے موقع پر دنیا بھر کو دکھائے جانے والی ویڈیو اور تصاویر پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑا اعتراض یہ کہا جاتا ہے کہ چاند پر صرف امریکہ کا ہی جھنڈا لہرایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ 4 ارب سال پہلے چاند کی فضا موجود تھی، لیکن شمسی ہواؤں اور چاند کی کم کشش ثقل کی وجہ سے یہ فضا ختم ہو گئی اور اب چاند پر ہوا موجود نہیں ہے۔ تو پھر اپولو 11 مشن کی تصویروں میں جب خلاباز نیل آرمسٹرانگ امریکی جھنڈا قمری سطح میں گاڑتے ہیں تو اس جھنڈے کو لہراتا ہوا دکھائی دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب زمین پر کسی ہالی ووڈ فلم کی طرح فلمایا گیا ہے۔ ان کا کہنا کسی بھی عام انسان کو درست لگے گا، لیکن ایک اچھا سائنسدان وہ ہوتا ہے جو خود تحقیق کرے۔ اس لیے اگر ہم جھنڈے کی تصویروں کو غور سے دیکھیں تو ہمیں انگریزی حرف تہجی کے حرف ایل کی طرح لوہے کا راڈ دکھائی دے گا۔ اس جھنڈے کو راڈ زمین پر موجود جھنڈے کی طرح سیدھا نہیں بلکہ اوپر سے کپڑے کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی راڈ لگایا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو جھنڈا ہوا کی عدم موجودگی کے باعث ہمیشہ کے لیے لٹکا رہتا اور کبھی واضح نہ ہوگا۔ اس حوالے سے دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قمری آسمان میں ستارے کیوں نظر نہیں آ رہے۔ یہ اعتراض اکثر کیا جاتا ہے کہ زمین پر تو روشنیوں سے بھری شہروں سے بھی آسمان میں ستارے دکھائی دیتے ہیں، مگر چاند پر تو نہ فضا ہے اور نہ ہی کوئی آلودگی، تو تصاویر میں ستارے واضح دکھائی دینے چاہیے، لیکن کوئی ستارہ نظر نہیں آتا۔ یہ بات بھی حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے، لیکن موبائل کیمرہ ہو یا DSLR کیمرہ، اس کی وجہ سے بآسانی بتائی جا سکتی ہے۔ اکثر اوقات کچھ دیر تیز دھوپ میں وقت گزار کر اندر کمرے میں جائیں تو کچھ وقت کے لیے تمام کمرہ سیاہ نظر آتا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد پورا کمرہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تیز روشنی میں آنکھیں خود کو اس طرح ترتیب میں لے آتی ہیں جس سے تیز روشنی میں چیزوں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی قدرے کم روشنی والے کمرے میں جایا جائے تو آنکھوں کو کم روشنی کے حساب سے خود کو ترتیب دینے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، لہٰذا اس دوران کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ انسان نے کیمرہ آنکھ کو دیکھ کر ہی ایجاد کیا تھا، لیکن کیمرے میں اس طرح کی 2 ترتیبیں پائی جاتی ہیں جو تیز اور ہلکی روشنی میں تصاویر لینے میں مدد دیتی ہیں۔ ان ترتیبوں کو ایکسپوژر سیٹنگ کہا جاتا ہے۔ اپولو مشن کے وقت کیمرے اتنے جدید نہیں تھے کہ ان میں یہ صلاحیت پیدا کی جا سکے کہ وہ خود کو روشنی کے حساب سے ڈھال لیں، لہٰذا اپولو 11 میں استعمال ہونے والے کیمرے کی ترتیب زمین سے ہی کر کے بھیجی گئی تھی۔ چونکہ چاند کی سطح سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے بہت زیادہ روشن ہے، لہٰذا کیمرے کی ترتیب اس طرح رکھی گئی تھی کہ وہ چاند کی روشنی سطح اور خلا بازوں کو صحیح طرح سے ریکارڈ کر سکے۔
اس ترتیب کی وجہ سے ستاروں کی مدھم روشنی کو یہ کیمرہ ریکارڈ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ہمیں تصویروں میں ایک بھی ستارہ نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے تیسرا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تصاویر میں سایوں کی مختلف سمتیں کیوں نظر آ رہی ہیں، اور دلیل دی جاتی ہے کہ تصاویر میں روشنی کا ذریعہ سورج نہیں بلکہ اسٹوڈیو میں موجود فلیش لائٹس ہیں۔ چونکہ روشنی ایک سمت میں سفر کرتی ہے اور زمین پر سورج کی روشنی سے بننے والے سائے ایک سمت میں بنتے ہیں۔ ایک وجہ کہ سورج زمین سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے اور اتنی دوری پر روشنی کی شعاعیں ایک سیدھ میں آ جاتی ہیں، لیکن اپولو 11 میں سایوں کی سمتیں دیکھ کر اس کی حقانیت پر شک سا ہونے لگتا ہے، پر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئزیک نیوٹن کے پہلے قانون حرکت کے مطابق اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہو تو اسے حرکت میں لانے کے لیے قوت لگانی پڑتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی چیز حرکت میں ہو تو اسے روکنے کے لیے بھی قوت درکار ہوتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپولو مشن پر جو کیمرے چاند پر لیے جایا گیا تھا وہ اس طرح بنائے گئے تھے کہ کیمرے کو کم یا بغیر حرکت دیے ارد گرد کے زیادہ تر حصے کی تصاویر آرام سے لی جا سکتی۔ اس کیمرے میں فش آئی لینس یعنی مچھلی کی آنکھ کی طرح کا لینس استعمال کیا گیا تھا۔ یہ لینس اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے ایک مچھلی آنکھ کو بنا حرکت دیے تمام مناظر دیکھ سکتی ہے، اس طرح اس کیمرے کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے چوتھا بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ چاند سے واپس آتی چاند گاڑی کی تصویر کس نے لی؟ 1969 میں آج کے دن دنیا بھر میں نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن کو پہلی بار چاند پر چہل قدمی کرتے دکھایا گیا، لیکن جب اپولو 11 کی چاند گاڑی واپسی کے لیے خلا کی طرف واپس گئی تو وہ ویڈیو بھی دکھائی گئی تو لوگ بے حد حیران ہوئے کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی، کیونکہ کیمرے تو چاند گاڑی میں خلاباز ساتھ لے گئے تھے۔ در حقیقت ناسا اور روس کی جانب سے چاند پر اپولو مشن سے پہلے بہت سے خلائی گاڑیاں چاند پر بھیجی گئی تھی جو چاند پر موجود تھی، اور یہ ویڈیوز بھی ان گاڑیوں پر لیے گئے کیمروں سے بنائی گئی۔ اس حوالے سے ایک اور بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ناسا نے چاند پر دوبارہ انسانی مشن کیوں نہیں بھیجا۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اگر ناسا کے اس اپولو مشن میں سچائی ہے تو ناسا نے چاند پر دوبارہ انسان کو بھیجنے کی کوشش کیوں نہیں کی، حالانکہ اب تو جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ دراصل انسان کائنات میں زمین کے علاوہ دوسری جگہ پر بھی زندگی کو تلاش کر رہے ہیں، اور اسی لیے چاند پر گیا تاکہ وہاں کا ماحول دیکھ سکے۔ مگر اپولو مشن میں چاند پر جانے والے 12 خلابازوں کی مدد سے یہ بات سامنے آئی کہ چاند پر فضا نہ ہونے کی وجہ سے دن کے وقت تیز درجہ حرارت اور رات کے وقت خون جما دینے والی سردی ہوتی ہے، جو کہ انسانی زندگی کے لیے کسی قدر بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکی۔ لہٰذا بار بار اربوں ڈالر خرچ کر کے چاند پر انسانی مشن بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے وہاں پیسے اب ناسا مریخ پر انسانی مشن بھیجنے کے لیے صرف کر رہا ہے۔ اپولو مشن ایک اٹل حقیقت ہے، اور چاند کے بعد انسان کا اگلا ہدف سیارہ مریخ ہے۔ لیکن اگر انسان کی بنائی ہوئی خلائی گاڑیوں کی بات کریں تو 1970 کی دہائی میں خلا میں بھیجی گئی ناسا کی وائجر 1 اور وائجر 2 اب ہمارے نظام شمسی سے پائے جا چکی ہیں اور ملکی وے کہکشاں میں اپنے راستے پر گامزن۔ مجھے امید ہے کہ 5 ارب سال بعد جب ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے پھٹ جائے گا اور انسانی تہذیب اس زمین کے نیچے دفن ہو جائے گی، مگر
ہماری اگلی نسلیں اس کائنات میں اپنے لیے نیا گھر تلاش کر چکی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اردو مسٹیریس ورلڈ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔